أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ 91، 92 اور 93 تین آیتیں ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ، بطور خاص یہودیوں کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی ہے ان سب پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب ہماری طرف اتاری گئی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتابیں یا وہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ بس ان سے کہہ دیجئے کہ تم انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے ہو اگر ایمان والے ہو۔ تو اس آیت میں بھی پھر دعوت دی گئی یہود کو اور اسی طرح نصارہ کو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو ان سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ بھئی اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، جو بھی کتاب اتاری ہے۔ تو ان ناہنجاروں، ان کمبختوں کا یہ کہنا تھا کہ جو کتاب اللہ نے ہماری طرف اتاری ہے ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ ایک تو یہ کہا کہ اللہ نے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو دیگر نبیوں کو دی، جیسے تورات، یہ انجیل ہے، قرآن ہے، تو یہ کتابیں جو ہے اس تورات کی تصدیق کرتی ہیں، اس تورات کو سچا بتلاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی سچ وہ بھی سچ، تو ایک دوسرے کو ماننا ضروری ہے، دونوں سبھی کتابیں کو، لیکن وہ صرف تورات کو مانتے ہیں اور دیگر کتابوں کا انکار کرتے ہیں، تو گویا کہ تورات کو کا بھی حقیقی معنی میں انکار کرتے ہیں، یہ کہا گیا۔ پھر وہ دوسرا ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اگر تم واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو پھر وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تم دیگر نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا نعوذ باللہ بڑا گناہ ہوگا، بڑا پاپ ہوگا، ایسا ہی دیگر انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا بھی یہ انتہائی خطرناک اور سنگین ترین گناہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، اگر تم واقعی اپنے سچے ایمان والے ہو تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم مومن ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم ہو کہ تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا ان کے چلے جانے کے بعد، اور کہا کہ تم ظالم ٹھہرے ہو، تم ظالم ٹھہرے ہو۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل کی ہٹ درمی اور ضد، اور پھر اس کے جواب دیا گیا کہ اگر تم واقعی تورات کو مانتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے تو کھلی نشانیاں لے کر آئی تھی تورات کی، اللہ کی وحدانیت کی، تم نے جیسے وہ تمہارے پاس سے غائب ہو گئے تم نے بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یہ کیسی تمہاری حرکتیں ہیں؟ ایک طرف کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہم، اور موسیٰ علیہ السلام ہی نے جب تورات دی تو ماننے سے انکار کیا۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے وہ دربار میں پہنچے، یعنی کوہ طور پر اس عظیم کلام کو لینے کے لیے، تو پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ تمہاری کیسی عجیب و غریب حرکتیں ہیں، اور پھر تم اس طرح ظالم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو سایہ فگن کیا، ہم تمہیں جو کچھ عطا کرے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کی بات اس کو سنو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے جاگزی کر دی گئی، ڈال دی گئی۔ آپ ان سے کہہ دو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، وہ بہت بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملے ہوئے، بنی اسرائیل کی جو باتیں ہوئی وہ تذکرہ ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ اللہ ہم نے جب تم سے عہد و پیمان لیا تو کوہ طور کو سایہ فگن کیا، اس سے پہلے بھی بات آئی ہے اور آئندہ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، وہاں پر کیوں ان کے اوپر سایہ فگن کیا گیا۔ بتلایا گیا تھا شاید کسی آیت کے ضمن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
تو کوئی تورات دیا، ماننے سے انکار کر دیا. پھر 70 لوگوں کو لے گئے، ان کو اللہ نے اپنا کلام سنایا، واپس آئے، انہوں نے بھی کم وقتوں نے کلام بدل دیا. تو اس طرح وہ ماننے سے انکار کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کوہ طور کو اٹھایا، ان کے اوپر سایہ فگن کیا، اور ان سے کہا گیا کہ مانو ورنہ ابھی تم پر پہاڑ گرا دیا جائے گا. تو پھر مانا انہوں نے مجبوری کی شکل میں. تو اللہ نے اس کا فرمایا کہ ورفعنا فوقکم الطور، کہ کوہ طور کو تم پر اٹھایا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو جو کچھ ہم عطا کرے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور بات سنو. یہ کہا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا، ٹھیک ہے ہم تمہاری بات تو سنتے ہیں لیکن ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یہ کہا. اللہ فرماتے اشربوا فی قلوبہم العجل، کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جاگزی کر دی گئی، بچڑے کی محبت ڈال دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے. تو معلوم ہی ہوا کہ کوئی گناہ آدمی کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کے گناہ کی نوسط ہے. تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. جیسے ایک نیکی دوسرے نیکی کو دعوت دیتی ہے. ایک نیکی آدمی نے کرا تو اللہ تعالیٰ دوسرے نیکی کی توفیق عطا کرتے ہیں، اور اس کے لیے دوسرے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس طرح نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور جو برائی کرتا ہے برائی کا نوسط ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسری برائی کرتا، پھر تیسری برائی کرتا، تو برائی کو کھینچتی ہے. تو اللہ نے یہ بات فرمایا کہ قل بئس ما یأمرکم ایمانکم واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، کہ ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی. یہ اللہ فرما رہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے قل، آپ کہہ دیجیے بئس ما یأمرکم ایمانکم، کہ وہ بہت بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، یا جس کا تمہارا دین جس کا حکم دے رہا ہے، تو یہ بہت بری چیز ہے. کہا پھر آگے فرماتا اگر تم مومن ہو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے ان آیات میں بھی خطاب فرمایا، اور گویا ان کو ان کی حقیقتیں بتلا کر ان کو صحیح راست پر لانے کے لیے تمام اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی کہ اپنی پچھلے آبا و اجداد کے جیسے جو ہر دھرمی تھی اور ان کے اندر جو ضد تھی، نہ ماننے کا مزاج تھا، ان پر اللہ کی آج لعنتیں برس رہی ہے. اور وہ نہ معلوم